بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گناہوں سے توبہ، گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ فرض ہے۔ اللہ کے احکامات کو بجا لانا اور اس کی نافرمانیوں سے جان بچانا، جو اللہ نے جو چیزیں فرض کی ہیں اس کو پورا کرنا، نفس بہکاوے میں، شیطان کی اتباع میں مردوں سے بھی عورتوں سے بھی قدم قدم پہ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ جس سے غلطی نہیں ہوتی وہ انسان نہیں ہے، اور جس سے غلطی ہونے کے بعد احساس ہو، توبہ کرے، یہی ایمان کی علامت ہے۔ اس آدمی کو احساس ہوا ہے اس لیے اس نے معافی مانگی ہے۔ تو گناہوں کا سرزد ہو جانا، گناہ کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ آدمی انسان ہے، اور انسان، کامل انسان کی علامت یہ ہے کہ اس کو گناہ کے بعد معافی کی طرف دوڑنے کا بہت خیال ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اسی گناہ کی نحوست میں اگر مر گیا تو میں آگ کا ایندھن بنوں گا۔ تو جتنا جلدی ہو سکے آدمی کو معافی مانگنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، حقوق اللہ میں بھی اور حقوق العباد میں بھی معافی مانگ لے جتنا جلدی ہو سکے، اور مغفرت کی طرف دوڑے، اللہ کی طرف، کہ کوئی پتہ نہیں میری موت کہاں کھڑی ہے میرے آگے، اور میں اس حال میں مروں کہ میرے اوپر گناہوں کا بہت بڑا بوجھ ہو، نافرمانیوں کا بوجھ ہو۔ حدیث کے اندر گناہگاروں کے بے شمار واقعات آتے ہیں، اور توبہ کے بھی عجیب عجیب واقعات آتے ہیں، یعنی کس درجے کا گناہ کیا۔ صحابہ اکرام نے ان گناہوں کو سنا تو یوں خیال کیا کہ جیسے اللہ کی ساری زمین لرز رہی ہے، اس سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اس کی بات سن کر، اور دیکھنے سننے والے اس کی اس حرکت کو اتنے پریشان ہوئے کہ ماحول سارا سوگوار کر گئے۔ لیکن یہ امت بھی طبیب ہے، اور جس محبوب علیہ السلام کے ہم امتی ہیں، انہوں نے توبہ کرنے والے کو مایوس نہیں کیا کبھی بھی، کہ کسی کو کہہ دے زیادہ ہو جا، نہ تیری تربیت ہو سکتی ہے، نہ تیری اصلاح ہو سکتی ہے، نہ تیری مغفرت ہے، کیونکہ کفر، نفاق، اس طرح کے فتوے آج کل زبان زد عام ہیں۔ کسی کو کافر کرنا ہے، کسی کو دور کرنا ہے، اس لیے نہ تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہم کسی کو کافر کرنے نہیں آئے۔ کفر بتا سکتے ہیں کہ یہ کفر ہے، لیکن کافر کر نہیں سکتے کسی کو بھی کہ آپ وہ کافر ہیں، آپ فاسق ہیں۔ فسق بتا سکتے ہیں کہ یہ فسق ہے۔ میری بات سمجھ رہے نا؟ تو یہ مختلف قسم کے حالات مردوں پر بھی ہوتے ہیں، عورتوں پر بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور گناہگار کو مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، اور جو اس منصب پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی لوگوں کو مایوسی کی باتیں نہیں پھیلانی چاہیے۔ ہمارے تو فرمایا کرتے تھے سلوک کو لوگوں پہ مشکل کر کے پیش نہ کرو، تصوف کو مشکل سبق نہ بناؤ کہ یار یہ کوئی الگ نظام ہے، الگ کوئی سبق ہے۔ یہ معرفت کی بات کو آسانی سے سمجھاؤ
اور آسان کرو لوگوں پر، تاکہ ہر کوئی آئے آپ کے پاس۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام مختلف عنوانات سے آتے تھے۔ پچھلے حلقے میں نے بھی شاید یہ بات عرض کی تھی، اگر اللہ نے کسی کی گناہ کی صدرپوشی کر رکھی ہے نا، تو اس بندے کو خواہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے گناہ گار نہیں کرنا چاہیے کہ لوگوں کو اپنے عیب بتاتا پھرے، حقیر، سیاکار، گناہ گار۔ پھر مجلس میں کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے جی مجھ جیسا کمینہ آدمی، مجھ جیسا حسیس آدمی، مجھ جیسا نکمہ آدمی، مجھ جیسا عاجز آدمی، یہ بھی سارے دعوے ہیں، اندر میں اور بات ہوتی ہے۔ اس طرح کی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ میں جو ہوں سو ہوں، آپ جو ہیں سو ہیں، وہ اس کو پتہ ہے کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے۔ یہ تو کسی حاذق اور محقق شیخ کی خدمت میں جائے پھر پتہ چلتا ہے آدمی کو۔ ہم نے حضرت سے ایک بات سنی تھی، فرمایا کرتے تھے، مجھے ایک دفعہ تاکیداً فرمایا کہ آپ کسی جلسے میں جائیں نا، جلسے میں تو سیدھا اسٹیج پہ جایا کریں اور سامنے ہو کے بیٹھا کریں۔ پھر فرمایا کیوں میں نے یہ بات آپ سے کی؟ آپ جا کے کسی مجمع میں چھپ کے بیٹھیں گے نا تو چھپ سکتے نہیں آپ۔ پھر اوپر سے اعلان ہوگا، حضرت سے درخواست ہے جی حضرت اوپر آ جائیں، پھر 6 آدمی حضرت کو اٹھانے کے لیے جائیں گے، جس کو نہیں پتہ اس کو بھی پتہ چل جائے گا۔ اس بات کے بعد جو اگلی بات ارشاد فرمائی وہ سننے والی ہے۔ فرمایا ہم نے ممبروں پر گرجتے ہوئے، واز کرتے ہوئے، خطاب کرتے ہوئے ایسے لوگ دیکھے جن کے نفس دودھ کی طرح صاف تھے، اور کونوں کھدروں میں بڑی بڑی چادروں کے اندر لپٹے ہوئے متکبر دیکھے۔ تو اس چیز کا نام نہ تو تواضع ہے نہ عاجزی ہے، یہ وہ جوہر ہے جو اللہ نے دل میں رکھا ہے۔ یہ وہ جوہر ہے جو دل میں رکھا ہوا ہے۔ اگر وہ جوہر نہیں ہے تو بندہ نہ مراد کو پہنچ نہیں سکتا کبھی بھی۔ تو صحابہ کرام کی عادت یہ تھی، اگر کوئی آدمی اپنی غلطی کا اظہار کرتا، تائب ہونے کے لیے آتا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو بہت متانت سے، بہت سنجیدگی سے سنتے تھے، اور اس کی بات کو سننے کے بعد اس بات کی اصلاح کی طرف حکمت سے اشارہ فرماتے کہ آپ یوں کریں، آپ یوں کریں، اس طرح کریں آپ۔ ریاست مدینہ ایسی تھوڑی بنی ہے، نبیوں نے میدان اس طرح بنائے ہیں، اس لیے کوئی آدمی بھی نا اس کو بنے بنائے میدان ملتے نہیں ہیں، میدان بنانے پڑتے ہیں اس کو۔ یہ افراد کا آنا، قافلے بننا، جماعتیں بننی، یہ ایسی ویسی تھوڑی ہیں۔ یہ اس میں تو بزرگوں کی آرزوئیں، خون، جذبے، بہت کچھ قربان ہوا ہے۔ بلکہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس میں تو آرزوئیں خون ہوئی ہیں، حسرتیں پامال ہوئی ہیں، تب کہیں جا کر کچھ دیکھنے کو ملا۔ تو توبہ کی نیت سے آنے والا اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ آپ سارے سمجھدار ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے اپنے بزرگوں سے بھی اور خود بھی، میری عادت میں نہیں ہے کہ ایک معاشرتی بیماری، ایسی بیماری ہوتی ہے جو اجتماعی طور پہ لوگوں کو لگی ہے، اس کا بیان ہو جائے۔ جیسے میرے سامنے ایک ایسا آدمی بیٹھا ہو جس کی داڑھی نہیں ہے، اب میں یہاں داڑھی بیان کرنا شروع کر دوں، سارے اس کو دیکھنا شروع ہو جائیں گے، اور وہ آدمی اپنے آپ کو پرلے درجے کا کمینہ سمجھے گا کہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ ایسا کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور کسی فرد کو مخاطب کر کے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کبھی اس کو نہیں کہا تو اس طرح ہے، تو گناہ گار ہے، تو اس طرح ہے، نہ ہی یہ اللہ والوں کا مزاج رہا ہے۔ اس
پچھلی جو آج 100 سال ہونے کو ہیں، ایک بہت بڑی عالمگیر تحریک جس نے امت میں ایک بہت بڑا انقلاب برپا کیا، دعوت تبلیغ کا کام ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا انسان گزر گیا۔ آپ کی حکمت اور دانائی اللہ نے جو آپ پر کھولی تھی نا، حالانکہ آپ کو بہت بڑے کامیاب خطیب نہیں تھے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی طرح کو بڑے واعظ تھے یا بڑے خطیب تھے، آپ تو اتنے تھے کہ آپ کی زبان میں بھی لکنت تھی، پوری بات بھی نہیں سمجھا سکتے تھے کسی کو، ایک ایک بات کو بھی 6 بار کرتے تھے، اتنی زبان میں لکنت تھی۔ خیر ان کی تو ایک عالمگیر سوچ پر تو مضمون بڑا طویل ہے۔ ایک دفعہ فرمانے لگے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت ایک ساتھی کے کھونے کا مجھے بڑا افسوس ہے، ایک ساتھی کے ضائع ہونے کا مجھے بڑا افسوس ہے۔ کہا وہ میرے پاس آیا تو میں نے اس کو کہا یار داڑھی رکھو، تم داڑھی رکھ لو، اور وہ دوبارہ پھر نہ آیا۔ حضرت مجھے وہ آدمی بہت یاد آتا ہے، بہت افسوس ہے مجھے اس کا۔ تو یہ معاصر تھے آپس میں، ایک زمانے کے لوگ تھے۔ فرمایا حضرت ٹھنڈے توے پہ تو روٹی نہیں پکتی نا، ٹھنڈے توے پہ روٹی نہیں پکتی، جب توا گرم ہوگا نا تو خود آپ روٹی ڈالیں گے تو اچھی بن جائے گی، ٹھنڈے توے پہ ڈالیں گے تو آٹا کچا لٹکتا رہے گا۔ تو آنے والوں کو یہ بزرگوں کی بڑے ظرف تھے۔ میں خواتین سے بھی عرض کرنے لگا ہوں، آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، تصوف کا باب بہت عجیب باب ہے۔ ایک خاتون ایک اللہ والے سے بیعت ہو رہی ہے۔ میں کل بھی گھر میں مذاکرہ کر رہا تھا کہ اللہ نے جس منصب پر ہمیں بٹھایا لوگ ہم پر بہت اعتماد کرتے ہیں، ایسی بات جو کوئی نہ باپ سے نہیں کر سکتا ہم سے کرتا ہے، اور اللہ والوں کی اس ادارے پر کتنا اعتماد ہے کہ ایک خاتون آئی اور آ کر کہہ رہی ہے کہ حضرت میں بچے کی ناجائز امید سے ہوں، ناجائز بچہ میرے پیٹ میں، تو میں بہت زیادہ پریشان ہوں، بچہ جب پیدا ہو جائے گا تو مجھے قوم مارے گی کہ نکاح تیرا ہے نہیں، بچہ کہاں سے لائی ہو۔ اب یہ لوگ اللہ والوں کے پاس آ رہے ہیں، توبہ کی نیت سے آ رہی ہے، توبہ کرنا چاہتی ہوں، گناہ ہو گیا مجھ سے۔ اب آپ سارے اس میں علماء بھی بیٹھے ہیں، اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی جواب ہے اس کا؟ میں توبہ کرتی ہوں، آپ سے بیعت ہونا چاہتی ہوں، اور یہ میری اصل بیماری مجھے یہ ہے، اور اس کا مجھے ڈر ہے کہ مجھے قوم مار دے گی۔ اللہ اکبر۔ مجھے اپنے حضرت کی ایک بات یاد آتی ہے، فرمایا کرتے تھے اصل سنگیاں کی غلطیاں بھی کئی بار اپنے ذمہ میں چاہ کے دیا، دوستوں کی غلطیاں اپنے ذمہ لے لی، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اکرام مسلم سنا نا لفظ آپ نے، اکرام مسلم یہ نہیں ہے کسی کو آدھی کھجور دے دے، پوری کھجور دے دے، 100 روپیہ دے دے، 50 روپیہ دے دے۔ اکرام مسلم کی جو تعبیر ہے نا وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کی عزت حرمت بچانے کے لیے اس کو آخری حد تک جانا پڑے، یہاں تک کہ جان بھی دینی پڑے تو دے دے، لیکن کسی مسلمان کو ذلیل نہ کرے۔ اب آپ نے جواب سوچ لیا ہوگا کہ ہمارے پاس ایسا ایک مسئلہ آ جاتا ہے تو ہم کیا جواب رکھتے ہیں اس کا۔ اس اللہ والے نے فرمایا بیٹی پریشان نہ ہو، بیت میں توبہ کرا دیتا ہوں آپ کو، بچہ جب پیدا ہو جائے نا تو جب تجھے کو مارنے کے لیے آئے نا تو میرا نام لے لینا کہ میں اس بزرگ کے نکاح میں ہوں، میں تو فلاں بزرگ کے نکاح میں ہوں، یہ تو ان کا بیٹا ہے۔ آئے ہائے، اس عورت نے کہا اللہ حضرت آپ کے درجے بہت بلند کرے، میری تو پریشانی ختم کر دی آپ نے۔
کتنی بڑی غلطی اپنے ذمہ لے لی. یہ ہے اکرام مسلم. آج ہمارے پاس کسی کا راز بچتا ہے؟ ہمارے بزرگ تھے ڈھینا میں تمہارے شاہ صاحب مجھے ادھر کہتے ہیں حضرت آج کل تو بندہ کسی نے گل ہی نہیں کر سکنا، ادھر گل کر کے نکلے پورا گاؤں خبر ہو گیا، پورا علاقہ خبر ہو جاتا ہے میرے پاس آیا تو یہ بات کر کے گیا ہے. کس کو ہم اپنا رازدان بنائیں گے پھر؟ یہ جو بیعت ہے، سلوک ہے، تربیت کا جو سفر ہے، اس کے بڑے کچھ مسلم اصول ہیں، کچھ آداب ہیں اس کے. تو فرمایا بچہ پیدا ہو جائے تو میرے سے لگا دینا. بچہ پیدا ہو گیا، قوم سر پہ کھڑی ہوگی مارنے کے لیے. انہوں نے کہا کیوں مارتے ہو؟ میں تو فلاں بزرگ کی بیوی ہوں. اس کے والدین نے جب سنا کہ یہ تو فلاں کی بیوی ہے، نے کہا جی. لوگ گئے شیخ سے پوچھا کہ حضرت آپ کی جو اور زوجہ بھی ہے؟ کہاں فلاں شہر میں میری ایک بیوی رہتی ہے. کہا وہ بچہ؟ کہا وہ میرا بیٹا ہے. 2.5 سال تک حضرت خرچہ دیتے رہے اس بچے کا. 2.5 سال تک اس کا خرچہ دیا، اور 2.5 سال کے بعد وہ عورت آئی تو کہنے لگی حضرت اب کیا کروں میں؟ فرمایا بات مشہور کر کے انہوں نے مجھے طلاق دے دی ہے. ہماری انبن ہو گئی تھی، کوئی اختلاف ہوا ہے، انہوں نے مجھے طلاق دے دی ہے تاکہ تو نکاح کسی اور جگہ کر لے، باعزت طریقے سے کہیں اور چلی جائے. اس لیے یہ پیری مریدی اور تصوف جو ہے نا، صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ نے 2 تسبیحات لے لی اور آپ 2 تسبیحات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، 2 تسبیحات آپ نے شروع کر دی ہیں اور آپ صبح و شام تھوڑی دیر مراقبہ کر لیتے ہیں، آپ ولی اللہ بن گئے. پھر قریشی فرمایا کرتے تھے فقیرہ فقیری بہت دور رہی، فقیرہ فقیری بہت دور رہی. فقیری بہت بڑا منصب ہے. انسان بنتے بنتے تربیت ہوتے ہوتے کوئی ولایت صغریٰ میں فوت ہوتا ہے، کوئی ولایت کبریٰ میں فوت ہوتا ہے، کوئی کس مقام پر فوت ہوتا ہے. انتہائی ولایت تک پہنچنا، یہ صوفیاء متقدمین کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اہل کشف پر کھلا کتنا بڑا انسان تھا، ولایت صغریٰ میں فوت ہوا، ولایت کبریٰ میں فوت ہوا، ولایت کے اس درجے میں فوت ہوا، ولایت کے اس درجے میں فوت ہوا. لیکن پورے حقائق اور پوری روح تک کون پہنچا؟ کس طرح پہنچا؟ کیسے سفر ہوا؟ تو یہ ایک بڑا زبردست قسم کا عنوان بھی ہے اور بڑا زبردست قسم کا سبق ہے. بات سمجھے نا میری؟ تو عجیب و غریب قسم کے مریض آئے. اب امت کے اندر اللہ کے حبیب علیہ السلام کی جو نیابت ہے نا، وہ اس امت کے صلحاء کے پاس ہے، علماء کے پاس ہے، نیک لوگوں کے پاس ہے، جو آپ کی امت کے پاس ہے. تو ایک بزرگ نے فرمایا اس امت کو اللہ نے طبیب بنایا ہے. طبیب. اب طبیب کیسے ہے؟ طبیب اس طرح ہے کہ طبیب کے پاس ہر طرح کا مریض آتا ہے. حکیم ڈاکٹروں کے پاس آپ جائیں گے، کسی کے جسم پہ دانے ہیں، پھوڑے نکلے ہوئے ہیں، پیپ بہہ رہی ہے، خون بہہ رہا ہے، بدبو آ رہی ہے، خارج زدہ ہے، کوئی کرا رہا ہے، کوئی کس تکلیف میں ہے. کوئی ڈاکٹر آپ نے کبھی ایسا نہ دیکھا ہوگا جو ڈاکٹر مریض کو دیکھ کے دفعہ ہو جاتا ہے علاج نہیں ہو سکتا. کوئی دیکھے کبھی آپ نے سے؟ اور کبھی بھی کسی مریض کو خود اپنی ذات میں اس بات کو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ میری اصلاح نہیں ہو سکتی یا میری تربیت نہیں ہو سکتی، میرا علاج نہیں ہو سکتا. حضرت ابو العطاء اسکندری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس سالک کو یہ خیال رہے کہ میری تربیت نہیں ہوگی، یہ شیاطین کے وساوس میں سے ایک بڑا وسوسہ ہے، بڑا دھوکہ ہے اس کو. اور اگر ایسے خیالات اس کو پیچھا نہیں چھوڑتے تو اس کو اس آیت کا استحضار رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ فرماتے ہیں میں قادر ہوں، اور یہ سمجھتا ہے کہ میری اصلاح نہیں ہوگی تو یہ تو کوئی اللہ کو عاجز بنا رہا ہے. تو اللہ عاجز نہیں ہے، اللہ قادر ہے.
تو یہ جو بیعت ہے اور بیعت کے بعد جو تربیت کا سفر ہے نا، اس میں مختلف حالات ہوتے ہیں۔ آپ نے ایک شعر سنا پڑا ہوگا، کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل، کوئی عمر بھر سفر میں رہا۔ اور بعض لوگ تربیت میں اللہ نے ان کو سلیم الفطرت ہوتے ہیں، پہلے سے ان کے مزاج کے اندر سالمیت ہوتی ہے، سلیم لوگ ہوتے ہیں، اور وہ کسی اللہ والے کی نظر میں آ جاتے ہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے ان پر اتنی ہوتا ہے کہ جس طرح جو راکھ ہوتی ہے نا، جو آگ نیچے چھپی ہوتی ہے، جس کو ہماری پنجابی ان کو میں چھائی بھی کہتے ہیں، پشتون لوگ اس کو ہیرا کہتے ہیں، اردو والے راکھ کہتے ہیں اس کو۔ وہ جو راکھ ہوتی ہے اس طرح سی ایک پھونک لگتی ہے اس کو، وہ راکھ اڑتی ہے، نیچے آگ موجود ہوتی ہے، اور بعضوں کے اوپر راکھ نہیں ہوتی، بعضوں کے اوپر زنگ ہوتا ہے، اور زنگ کی تہیں ہوتی ہیں۔ بے شمار اللہ والوں کے حالات ہیں، بے شمار بزرگوں کے حالات ہیں۔ حضرت عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مرید آیا، مولانا عابد صاحب عالمان ایک دفعہ فرمانے لگے کہ وہ آیا، اس نے کہا حضرت مجھے بیعت کر دیں۔ تو حضرت نے بیعت کرتے ہی فرمایا جا و تنو خلافت ہوئے، جا لوگوں نے اللہ اللہ سکھا، لوگوں کو اللہ اللہ بتایا کر، جا تجھے خلافت ہو گئی ہے۔ پاس بیٹھے ہوئے ایک ساتھی 35 سال سے حضرت کی مجلس میں آ رہا تھا، اس کے دل پہ بڑی عجیب بات گزری کہ 35 سال ہو گئے مجھے حضرت کی خدمت میں، تو مجھے اجازت نہ ہوئی اور اس کو کیسے ہو گئی؟ اللہ والے عالم الغیب نہیں ہوتے پر بیوقوف بھی نہیں ہوتے۔ حضرت نے فرمایا اور میں کی کراں، لوگ اللہ کی تقسیم تبھی ناراض تھی وینے، لوگ اللہ کی تقسیم پہ بھی خفا ہو جاتے ہیں، میں کیا کروں اس کا؟ اور اسے فرمایا جاؤ کام کرو، چلو۔ اور یہ ہمارے بہبودی ایک علاقہ ہے اٹک میں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہونے کے لیے، استفادے کے لیے لوگوں نے 25 سال تک خط و کتابت کی اصلاحی، حضرت یہ بیماری ہے، اس کا کیا علاج ہے، یہ ہے کیا علاج ہے، بیعت، تربیت، ارشاد، ان کا مزاج الگ قسم کا تھا۔ حضرت بہلوی فرماتے ہیں میں نے 25 سال حضرت کو خط لکھے، اور بے شمار بزرگوں نے۔ اس بہبودی کے اندر ایک بزرگ تھے اٹک میں، وہ دارالعلوم دیوبند کے استاد تھے، ان کو کسی نے کہا کہ آپ کے اصلاحی تعلق کسی سے ہے؟ فرمایا بڑے خواہش ہے میری کہ میری بیعت حضرت تھانوی سے ہو جائے، لیکن سنا وہ ہیں سخت مزاج بزرگ، بیعت کرتے نہیں ہیں، تو کیا کروں؟ فرمایا نہیں آپ چلے جائیں، بیعت ہو جائے ان سے۔ یہ گئے، بار خادم کو لکھ کر دیا کہ حضرت کو یہ پیغام دے دیں کہ مولوی عبدالرحمن کامل پوری، کیمل پور ضلع اٹک کو کہا جاتا، پرانا نام ہے، وہ دیوبند سے آئے ہیں بیعت کی نیت سے اور تعلق رکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو چٹ پڑی نا، اس پہ لکھا مولوی عبدالرحمن پورے کامل سے کہیں اندر آ جائے، پورے کامل سے کہیں اندر آ جائے۔ اندر گئے، کہا حضرت میں بیعت چاہتا ہوں، فرمایا خلافت ہے آپ کو، جاؤ لوگ تربیت کا کام کرو، بس آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا سلیم لوگ تھے، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہارا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ایسے سے لوگ تو تربیت کے لیے آنے والوں کے مختلف رنگ، مختلف خیال کے لوگ آئے، نوازے گئے، لوٹ کے لے گئے۔ وہ تاج جنوی کا ایک شعر ہے، کہتا ہے بارگاہ رسالت کے کہنے ہیں کیا، بارگاہ رسالت کا کہنا ہے کیا، آیا جو یہاں پہ نوازا گیا، آیا جو یہاں پہ
نوازا گیا، تو صحابہ میں بھی مختلف حالات کے لوگ آئے۔ یہ عشق مجازی ایک مرض ہے۔ عشق مجازی کیا ہے؟ مرض ہے۔ یہ میں ایک مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں۔ ایک اللہ والے نے لکھا ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو بیماریاں بارگاہ الہی سے مردود ہونے کے بعد لگتی ہیں بندے کو۔ ان بیماریوں میں سے ایک بیماری بہریش لڑکوں کے ساتھ تعلق ہے، امرت سے تعلق ہے۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کسی بات میں میں نے پڑھا سنا تھا کہ فرمایا جس آدمی کو اللہ اپنی بارگاہ سے رد کر دے نا، وہ اس عیب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اس پر بہت سے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شرح الصدور، اس میں انہوں نے ایک حدیث پاک کا حوالہ بھی لایا ہے۔ یہ میں ایک بیماری کا ذکر سمجھانے لگا ہوں آپ کو۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو ایک روایت آتی ہے نا کہ لولا معاذ لولا علی اللہ ہلاک عمر، کہ علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے، اور اس سے رافضی شیعہ جو ہے وہ کوئی دلیل بھی پکڑتے ہیں۔ یعنی اس روایت کا مقصد کیا ہے؟ علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ اس کا جو پس منظر ہے نا وہ یہ تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی نے آگے کہا کہ یہ جو فلاں شخص ہے اس نے میرے بھائی کو مارا ہے یا باپ کو قتل کیا ہے۔ اس آدمی نے کہا جی امیر المومنین بات تو یہ ٹھیک کرتا ہے، لیکن بات یہ ہے میں اس کا غلام تھا، ملازم تھا، اس نے میرے ساتھ غلط فعل کیا ہے، تو میں نے موقع پا کے مار دیا اس کو، میں نے مارا اس کو، میں سچ کہتا یہ۔ اب اس بات کو سچا کیسے ثابت کیا جائے؟ دو روایات کا ذکر کیے، ایک حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کی اور دوسری سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فراست اور بڑی فقاہت دی تھی۔ اب امیر المومنین اس فیصلے کے اندر بڑے پریشان تھے کہ میں کیا فیصلہ کروں اس کا۔ ایک روایت انہوں نے لکھی ہے سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کی اور دوسری لکھی ہے سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی۔ انہوں نے فرمایا اگر یہ کیس آپ ہمارے حوالے کر دیں تو ہم اس کی تحقیق دیکھتے ہیں۔ یہ اس آدمی کو لے کر اس آدمی کی قبر پہ گئے، اور علامہ سیوطی یہاں بھی ان قبروں کے حوالے سے ایک مسئلہ بیان کرنے لگے تھے۔ وہ یہ ہے نا کہ بعض لوگوں کے مزاج آج کل بگڑ گئے ہیں نا، یہ جو انکار حدیث کی روش ہے نا، اس کا مزاج یہ ہے کہ اس میں بنیاد میں پہلے بندہ روایات کا انکار کرتا ہے، جب روایات کا انکار کرتا ہے تو اس سے پھر حدیث کی طرف قدم بڑھتا ہے اس کا، اور جب حدیث کی طرف پہنچتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ ہمارے ایک بزرگ تھے فرمایا اتم بہنا، پھر اتم بہنے کا مقصد یہ ہے وہ پرویزی ہو جاتا ہے، وہ منکر حدیث ہو جاتا ہے، پھر وہ خارجیوں کی طرح کہتا ہے جی میرے لیے تو اللہ کی کتاب ہی کافی ہے۔ تو علامہ سیوطی کو اللہ نے حدیث کا بھی بڑا علم دیا تھا، بڑا علم دیا تھا، اور علامہ سیوطی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اللہ کے حبیب نے کئی بار خواب میں فرمایا، بلکہ لکھتے 18 دفعہ کہا او شیخ الحدیث، شیخ الحدیث، کہتے ہیں مجھے تو اللہ کے حبیب نے شیخ الحدیث کہا ہے، اللہ کے حبیب نے مجھے آواز دی او شیخ الحدیث۔ جس کا فن ہو نا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ خیر وہ یہ ذکر کرنے کے بعد نا وہ احوال قبور کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ اس زمانے میں بھی تھے جو کہتے تھے یہ جو قبر ہے نا یہ عرفی قبر ہے، اس کو عرفن قبر کہا گیا ہے، اصل قبر تو عالم برزخ ہے، اور نہ یہاں جزا سزا نہیں ہے یہاں پر۔ یہ ایک نظریہ ہے جو اب اس وقت سے لے کے اب تک چلا آ رہا ہے۔
یہ ایک سوچ ہے نا اس طرح کی. وہ کہتے ثم اماتہ فاقبرہ جو ہے نا جی، یہ قبر نہیں ہے، وہ قبر بعد میں ہے کوئی قبر. خیر علامہ سیوطی اس مسئلے کو بیان کر کے اس قبر کے بارے میں بھی تفصیل بیان کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پر کہ یہ قبر یہی قبر ہے جس میں سوال و جواب ہوں گے، یہ وہی قبر ہے جہاں بٹھایا جائے گا، یہ وہی قبر ہے جہاں پر فساد فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ نظریہ رکھنا کہ جی جسم کو سزا نہیں ہوگی، سزا روح کو ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں غلطیاں دونوں کریں سزا ایک کو ہو. یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ غلطی کرتے ہوئے کہ جسم روح دونوں اکٹھے تھے کہ نہیں تھے، اور سزا کے وقت روح ہو جائے جسم نہ ہو. یہ اس پر ان کا تفصیلی کلام میں نے بہت زمانہ پہلے اس کا مطالعہ کیا تھا، ابھی مجھے یہ بات یاد آئی اس پہ. خیر مسئلہ ہے اپنی جگہ پر، کسی کی بیماری ہوگی شاید اللہ اسی لیے مجھے لے گئے اس عنوان پر. اب انہوں نے بیان کیا اس مسئلے کو کہ ایک بیماری ہے یہ والی لواطت، برا فعل. اب وہ جس وقت اس نے بیان کیا تو حضرت سیدنا عمر فرمانے لگے کہ میں کیا فیصلہ کروں اس پر. تو سیدنا علی یا سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا امیر المومنین اس مسئلے کو میں حل کرتا ہوں. اس بندے کو لے کے گئے اس شخص کی قبر پر. جب اس کی قبر پر لے گئے تو کہا قبر کھولو. جب قبر کو کھولا گیا تو وہ میت اس قبر میں نہیں تھی، میت اس قبر میں نہیں تھی. اور علماء کرام انہوں نے اس پہ ابن ماجہ شریف کا حوالہ دیا ہے حدیث میں، کہ یہ حدیث ابن ماجہ کی کس کتاب میں موجود ہے. خیر وہ کہا قبر بند کرو. قبر کو جب بند کیا اور واپس آ کے فرمایا امیر المومنین اس نوجوان کو آپ آزاد کر دیں، یہ ٹھیک کہتا ہے. ٹھیک کہتا ہے، یہ کیا دلیل ہے اس کے ٹھیک ہونے کی؟ فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ جو شخص لواطت کا عادی ہوگا، مرنے کے بعد جس وقت فرشتے اسے اس قبرستان میں دفن کریں گے، فرشتے اس کو یہاں سے اٹھا کر قوم لوط کے قبرستان میں لے جائیں گے. وہ وہاں دفن ہو جائے گا، یہاں نہیں رہ سکتا. وہ کہتے ہیں کہ اس موقع پہ سیدنا عمر نے کھڑے ہو کے فرمایا لولا علی اللہ ہلاک عمر، وہ علی نہ ہوتے تو عمر آج ہلاک ہو جاتے، غلط فیصلہ ہو جاتا. تو یہ بھی ایک بیماری ہے. تو اس طرح بیماریوں میں عشق مجازی، عورتوں کے ساتھ ناجائز عورتوں کے ساتھ تعلق، مردوں کے ساتھ ناجائز تعلق، اس تعلق کے نتیجے میں آدمی سے نور ایمان سلب ہوتا ہے. اور جس آدمی کا نور ایمان نہیں ہوتا نا، اس آدمی کے اعمال کی استعداد بہت کمزور ہوتی ہے اس کی. وہ ہر وقت فتنوں میں، پریشانیوں میں، وساوس میں گھرا رہتا ہے. شریعت بہت پاکیزہ چیز ہے. نکاح کی کیوں ترغیب ہے بار بار؟ میں ان بزرگوں سے مجھے ہمیشہ اختلاف رہا ہے اس بات پر کہ انسانی فطرت کے تقاضوں کو بھی کچھ سمجھنا چاہیے. کہ ایک آدمی کو آپ کہتے جی وہ کہتا میں گناہ کرتا ہوں، آپ اس کو کہتے روزے رکھا کر. بھائی وہ روزہ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے. بھوک کا علاج ہے کھانا، پیاس کا علاج ہے پینا. جو اللہ نے فطرتی چیزیں بنائی ہیں نا، فطرتی چیزوں کا مقابلہ ایسی چیزوں سے کرنا جو اس کا علاج ہی نہیں ہے. بات سمجھے نا؟ تو ایمان کی حفاظت کے لیے بھی آدمی کو فطرت کی طرف چلنا چاہیے، فطرت کی طرف جانا چاہیے. وہ کسی حسب احوال اللہ کے حبیب کے پاس بھی صحابہ آتے تھے، کسی کو حسب حالات مشورہ دے دیا کہ آپ روزے رکھا کرو، کسی کو مشورہ دے دیا آپ یہ کیا کرو، لیکن اس کا دائمی علاج جو ہے وہی ہے جو اللہ نے فطرتاً بنایا ہے. اب بیماریاں اور گناہ اور مختلف قسم کے حالات احوال یہ ہوئے. صحابہ کرام آتے، ایک آدمی نے آ کر بڑی عجیب بات کی. اس نے کہا یا نبی اللہ میں ایک اپنی بیماری بھی لے کر آیا ہوں، جس بیماری کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں. شاید اسلام کا جو پردہ ہے، ایمان جس کو کہتے ہیں، شاید مجھے وہ سکون دے دے، تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں. کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ اس نے کہا یا نبی اللہ مجھے ایک عورت سے عشق ہو گیا تھا،
ایک عورت سے عشق ہو گیا، قضاء و قدر کے فیصلے کہ اس کا مجھ سے نکاح نہ ہو سکا، یعنی میری شادی نہ ہو سکی اس سے، وہ مر گئی۔ مرنے کے بعد جب اس کو دفن کیا تو میں نے اس کی میت کو نکال کر اس کے مردہ جسم کے ساتھ گناہ کیا۔ میری بیماری ہے، میں پریشان ہوں۔ اب ہمارے پاس کوئی ایسی بیماری لے کر آ جائے نا، پتہ نہیں ہمارے دامن میں کتنی سیاکاریاں ہوں گی، لیکن ہم اس کو دفعہ کافر آ گیا تو نکلو ادھر سے۔ آئے ہائے، جس کو خدا بڑا بناتا ہے نا، کہتے ہیں اس کے زمین جتنا ظرف اللہ دیتے ہیں اس کو۔ میں اکثر علماء سے کہتے رہتا ہوں، جب آپ اس منصب پر آئے ہیں نا، منصب کا لحاظ سمجھیں کہ منصب ہے کیا ہے یہ۔ اگر آپ داعی ہیں، اسلام کی بات کرنے لگے ہیں، تو اسلام بڑا ظرف رکھنے والا مذہب ہے، اس کے دامن میں بڑی وسعتیں ہیں، تنگی نہیں ہے یہاں پر۔ اب کتنی بڑی سخت بات ہے یہ۔ کیا اس طرح کا مجرم بھی معاف ہو سکتا ہے توبہ کرنے سے؟ بیعت کے لیے آیا ہوں میں، بیعت چاہتا ہوں، توبہ چاہتا ہوں، حضور اگر معافی ہو تو میں مسلمان ہو جاؤں۔ پھر اس کے جواب میں اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، میں محمد ایسا دین لے کر آیا ہوں، اگر تو اس وقت صدق دل سے ایک بار یہ کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ تیری پچھلی تاری ساری زندگی پر معافی کی چادر پھیر دیں گے۔ اب وہ جو آدمی مسلمان ہوا نا اتنا بڑا گناہ کر کے، وہ صحابی ہوگا نا، کیا ہوگا؟ صحابی ہوگا۔ اب وہ جو صحابی ہے اس کی شان کیا ہے؟ پھر اس کی شان یہ ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک، آج سے لے کے قیامت تک، یعنی جن لوگوں نے اعمال تو بہت کیے، نیکیاں بہت کی، لیکن رسول اللہ کو نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، ان سارے لوگوں کے اعمال کو جمع کر دیں، ان سب کی نیکیوں کو جمع کر دیں، جس آدمی نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، یعنی صحابی، ان سب کی بزرگی جمع ہو جائے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ہندکو زبان میں، جس جنے سن اکھی دی گٹھا نال بھی اللہ کے نبی دیکھے اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ آنکھ کا گٹھ کیا ہے؟ آنکھ کا کنارہ کیا ہے؟ یعنی آنکھ کے کنارے سے وہ بہت دور کھڑا تھا، 1,44,000 کا مجمع تھا، مسلمان ہوا ہے، لیکن حضور کی قربت نصیب نہیں ہو سکی، مجمع بہت زیادہ تھا، لیکن دیکھا اس نے بہت دور سے ہے، اور دیکھتے ہی وہ چلا گیا تھا۔ پھر اب قیامت تک آنے والے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، ان سب کی بزرگیوں کو جمع کر دیں تو وہ جس نے اتنی زیارت کی اس کو بھی نہیں پہنچ سکتا وہ۔ آئے ہائے، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، ورنہ یہ لوگ مر جاتے، ذہنی مریض ہو جاتے، یہ پاگل ہو جاتے، دیوانے ہو جاتے۔ یہ کیا چیز تھی؟ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہارا کر دیا۔ یہ شاعر کا یہ مقصد تھا کہنے کا۔ حاجر صاحب، یہ ہمارا خانقاہ کا شاعر ہے حاشر قریشی، جس کا کلام ابھی سنا آپ نے؟ دیکھو تو پتہ نہیں لگتا شاعر ہے یہ۔ شاعر بھی ایسے ہی ہوتے ہیں نا، یہ تو پھر ٹھیک ہے۔ تو شاعروں کا عام طور پہ مونچھوں سے داڑھی بڑی ہوتی ہے، داڑھی سے مونچھیں بڑی ہوتی ہیں، بال ادھر سے ادھر بکھرے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا جہان الگ قسم کا ہوتا ہے نا۔ ہاں جی، ایک دوست ہے مجھے کہنے لگا حضرت ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ کہا جی میں بیت الخلاء میں گیا تو ایک شعر کا ورود ہو گیا۔ جی نہ وہ تو اپنی جائیے سر یعنی مڑ جتنا لگ سنگی ہے اس جی، شعر اتنا زبردست تھا اور پیٹ بھی خراب تھا، پیٹ بھی خراب، شعر کا زبردست ہو گیا ورود، قلم کاغذ پاس ہے نہیں، یہ ڈر بھی تھا باہر نکلتے بھول نہ جاؤں دوبارہ۔ یہ بھی واردات عجیب عجیب قسم کی ہوتی ہے نا، ہاں عجیب عجیب قسم کی واردات ہوتی ہے۔
تو چچا جان کہتے ہیں جوہر جیل میں ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے نا، حراری شاعر تھا بہت بڑا، جوہر جیل میں، اللہ اس کی مغفرت پر، انقلابی قسم کا آدمی تھا، جس طرح یہ سید سلمان گیلانی ہے نا، جہاں باز مرزا، یہ اس قافلے کا آدمی تھا، جوہر جیل میں۔ ان لوگوں نے ختم نبوت کی تحریک میں نا بہت کام کیا ہے، اپنی شعر و شاعری کے ذریعے سے مرزائیوں کو اتنی تذلیل کی ہے کہ مرزائی سر اٹھانے کے قابل نہیں تھے۔ تو یہ ان کی بات ہے کہ ایک دفعہ وہ کہتے ہیں میں بیت الخلاء میں گیا تو مجھ پہ ایک شعر وارد ہو گیا، شعر وارد ہو گیا، قلم کاغذ پاس تھا نہیں کہ لکھوں تو کیسے لکھوں، باہر نکل کے بھول ہی نہ جاؤ گئی۔ تو خیر میں کیا بات کر رہا تھا، اس نے قطروں تو وہ لوگ اس مقام کے ہوئے پھر، تو عورت ہو یا مرد ہو، پچھلی زندگی کو جب تک یکسر مسترد نہیں کرے گا، بھولے گا نہیں، شیطان کا وسوسہ کیا ہے، اوہو تو کدھر معاف ہو سکتا ہے، تو کدھر بخشا جائے گا، تیرے جیسا آدمی اس وسوسے میں ڈال کر اس کو ذہنی مریض کرتا ہے، اس کو پاگل بنا دیتا ہے۔ اس لیے صحبت جو ہے شیخ ہے نا جی، صحبت ایک طویل وقت اللہ والوں کے پاس جیسے آدمی نے ٹھوکریں کھائی ہو نا، وہ مزاج سلوک کو سمجھتا ہے، ورنہ ایرے غیرے کے ہاتھ میں جب تربیت کا کام حوالے کر دیا جائے نا تو خود بھی غرق ہوتا ہے، دوسروں کو تباہ کر دیتا ہے۔ بات سمجھے نا؟ اس لیے اس سفر کا اہم سبق حوصلہ، مایوس نہ کرنا کسی کو۔ ہمارے بزرگوں نے شراب پینے والا جگر خدمت میں آیا، کہا بیعت تو ہونا چاہتا ہوں پر شراب نہیں چھوڑ سکتا، بیعت تو ہونا چاہتا ہوں پر شراب نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت نے فرمایا وہ خانقاہ تو میری ذاتی نہیں ہے، یہ وقف ہے، گھر میرا ذاتی ہے، جب شراب کا نشہ چڑھے نا وہاں جا کے پی لیا کر، وہاں جا کے پی لیا کر۔ اب شراب جو ہے نا، شراب کتنی بڑی گندگی ہے، اس کو بزرگوں نے پیشاب سے تشبیہ دی ہے، اپنا پیشاب پینا، جس طرح پیشاب پینا شراب پینا برابر ہے۔ اور شرابی اس بیوقوف کو کہتے ہیں جو پیسے خرچ کر کے ذلت اٹھاتا ہے نا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک آدمی کو شراب میں پیشاب ڈال کے پیتے ہوئے دیکھا ہے، بہت بڑا خان تھا، میں نے خود دیکھا، سنی بات نہیں کر رہا، دیکھی بات کرتا ہوں۔ اس کا بڑا روب دبدبہ تھا، لیکن اس نے نشہ کیا ہوا تھا، نشہ کر کے جس بوتل میں اس نے پی تھی نا، میرے دیکھتے دیکھتے اسی بوتل میں اس نے پیشاب کیا اور وہی بوتل منہ کے ساتھ لگا دی۔ آئے ہائے، اللہ اس ابتلا سے سب کی حفاظت کرے۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے نا۔ جگر شراب پیتا تھا، شراب کہتے حضرت مرید تو ہونا چاہتا ہوں پر شراب پیتا ہوں، اور میں گھر میں جا کے پی لیا کر۔ دوسری بات یہ حضرت میں داڑھی نہیں رکھوں گا، تیسری بات یہ نماز نہیں پڑھوں گا۔ کیسی شرط لگائی پیر کے ساتھ آ کر، اللہ اکبر۔ آپ لوگ ہوش میں آ کر نا اللہ والوں سے کبھی ایسے امتحان لینے کی کوشش نہ کرنا۔ اچھا، جو بزرگوں کے اللہ والوں کے امتحان لیتے ہیں نا، وہ امتحان میں وہ تو فیل ہو جاتے ہیں، جن کا امتحان لیا جاتا ہے وہ پاس ہو جاتے ہیں۔ وہ امتحان لینے کے لیے نہیں آیا تھا، بیمار ہے، اپنا مسئلہ عرض کیا اس نے۔ حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، مجلس میں آیا کر، اور جب شراب کا نشہ چڑھے اٹھ کے چلے جایا کر۔ یہ بھی توبہ کی نیت سے آیا ہوا ہے۔ اب جب آیا نا، 2-4 دن کے بعد ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر سے جا کے کہنے لگا یار میں شراب پیتا ہوں، شراب چھوڑ کر میں کتنا عرصہ زندہ رہ سکتا ہوں، کتنا عرصہ زندہ رہ سکتا ہوں؟ تو ڈاکٹر نے کہا جی 2 سال۔ باہر نکل کے سوچا زندگی اگر 2 ہی سال ہے تو اس لعنت سے کیوں جان نہ چھڑائیں اپنی؟ طے کر دیا نہیں پیتا، بس آج آخری دن ہے، جتنی پینی ہے پی لے سائیں، آج کے بعد شراب نہیں پینی، بس چھٹی شراب کی۔ آتے وقت حضرت سے ملتے ہی 4 دعائیں لکھ کر لایا، 4 دعائیں۔ یہ جو دعا میں کروں گا نا، دعا کرے اللہ یہ ہم سب کے حق میں قبول کر دے، اللہ سب کے حق میں قبول۔ جگر دعا لے کے لایا۔ آپ کہیں گے جی ہم شراب تو پیتے نہیں ہیں، شراب تو پیتے نہیں ہیں، ہم کیوں آمین کہیں؟
سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسا صحابی ایک دن مجلس ختم کی نا تو دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے چوری سے بچا، اے اللہ مجھے بدکاری سے بچا، مجھے شراب نوشی سے بچا، مجھے جوئے سے بچا۔ صحابی دامن پکڑ کے کہتے ہو ابو ہریرہ آپ جیسا آدمی یہ کیسی دعا کر رہا ہے؟ تم رسول اللہ کی صحبت میں اتنا عرصہ رہے، تم شراب پیو گے، چوری کرو گے؟ اس صحابی نے بڑا عجیب جواب دیا، پر میں اس نفس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، نفس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے کبھی کسی آدمی کو اپنے زہد پر، اپنی بزرگی پر زیادہ ناز بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی اشنائی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کبھی بے پرواہی ہو سکتی ہے۔ تو ایسی دعا کیا فرمایا؟ حضرت اللہ سے دعا کریں۔ اس طرح کے مرید کو نہ رکھنا حضرت کے مزاج میں تھا، نہ ایسی دعائیں کرنا ان کے مزاج میں تھا۔ وہ تو بڑے نازک قسم کے بزرگ تھے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ بیان میں نے سنا تھا، فرمایا اصول ٹوٹے ساتھی نہ ٹوٹے، اصول ٹوٹے ساتھی نہ ٹوٹے۔ ہمارے اصول قرآن حدیث تو نہیں ہے نا، قرآن و حدیث کا جو اصول ہے وہ نہ ٹوٹے۔ میری اگر کوئی تربیت کے لیے میں نے کوئی اصول بنایا ہوا ہے اور کسی مصلحت کے تحت اس کو توڑنا پڑتا ہے تو اس کو توڑا جا سکتا ہے، لیکن ساتھی کو توڑنا، یہ بڑا نقطہ اچھا یاد رکھنا ہے اس کو۔ یہ اللہ والوں کی باتوں کی خوشچینی ہے، اس کو خوشچینی کہتے ہیں۔ اس کے اندر بڑے بڑے مضمون ملیں گے آپ کو۔ خیر اس نے دعا لکھ کر لائی کہ حضرت دعا کریں اللہ سے، لکھا ہے اللہ جگر کو شراب چھڑا دے، دعا کریں اللہ ہم سب سے اس لعنت سے بچائے۔ اور دوسری دعا، اللہ جگر کو داڑھی کی توفیق دے دے۔ تیسری دعا، اللہ جگر کو حج کی توفیق دے دے۔ چوتھی دعا، اللہ جگر کا خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ یہ 4 دعائیں حضرت نے فرمائی۔ دعا کرو یہ چاروں دعائیں اللہ ہمارے حق میں قبول کر دے، چاروں دعائیں قبول کر دے۔ جی چلو 2-4 دن بعد جگر گیا، داڑھی کا خط بنا کے آ گیا، داڑھی کا خط بنا دیا۔ داڑھی کا جب خط بن گیا، یہ تبلیغ والے بزرگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ تبلیغیوں کا جیسے کہ تبلیغ کا پہلا کام شروع ہوتا ہے نا، ان کا وار مونچھوں کا ہوتا ہے پہلے۔ تبلیغی کو جب تبلیغ لگتی ہے نا تو پہلا کام کیا کرتا ہے، یہ ٹھیک ٹھاک آدمیوں کو ایسے مونچھوں کو مار دے گا پہلے ہی۔ یہ قدرتی بات ہے۔ جب میں نے کیونکہ سفر کیا نا جماعت میں، تو جب چلے میں چل جائے نا آدمی، 2-4 دن گزرے نا ساجد صاحب، بس ان کے پاس ایک شیشہ ہوتا ہے، ایک کنچی ہوتی ہے، تو دن کو اور فارغ ہوتے ہیں، پھر ٹوٹیوں پہ جا کے بیٹھ کے نا مجھے شروع کر دیں گے۔ یہ پہلا وار ہے۔ یہ اس ماحول کی برکت ہوتی ہے کہ آدمی بغیر کسی کے کہے یہ کام شروع کر دیتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ایسے کا؟ اب جگر جب خط نکال کے آیا نا، خط کر کے آیا، کچھ وقت کے بعد کہنے لگا حضرت حج کے سفر شروع ہو گئے ہیں، تو بمبئی کی بندرگاہ سے حج کے قافلے روانہ ہونے لگے ہیں، تو مجھے اجازت ہو میں بھی حج کے لیے چلا جاؤں۔ لمبے سفر تھے جہاز کے، 5-6 مہینے کا حج کا سفر ہوا۔ حج کر کے جب جگر بمبئی بندرگاہ پہ اترے نا، تو بڑی بڑی داڑھی تھی اور پاجامہ لگا ہوا تھا، کرتا تھا، سر پہ حضرت تھانوی والی ٹوپی تھی، اور ایک ٹانگا بک کیا خانقاہ آنے کے لیے۔ گھر تو ختم ہو گیا تھا، ویسی پیری مریدی تھوڑی تھی۔ اب کیونکہ ان کی زندگی کا پہلا دور سارا عیاشی والا تھا، تو گھر کا تصور ہی نہیں تھا اس میں۔ اب وہی پیر خانہ گھر بھی تھا، وہی قیامگاہ بھی تھی، وہی تو عامگاہ بھی تھی، وہی مزار بھی وہی بنا۔ پھر آئے جی ٹانگے پہ بیٹھے نا، ٹانگے والا راستے میں نا جگر کی غزل گا رہا ہے۔ جگر جب گانے اور غزلیں لکھتا تھا نا، وہ ٹانگے والا ایک غزل گاتا جا رہا ہے،
اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، چلو دیکھاتے ہیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ چلو دیکھاتے ہیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ جگر نے اس ٹانگے والے کو کہا یہ شہر میرا ہے۔ اس ٹانگے والے نے بھی آگے سے کہا اپنے آپ کو دیکھو اور شہر کو دیکھو، جس طرح ہم عشر کو کہتے ہیں نا، اس کو دیکھو اور شہر کو دیکھو۔ کہتے ہو اس کو دیکھو اور شہر کو دیکھو۔ وہ یہ تو جیسا مولوی ایسے شعر نہیں کہہ سکتا، یہ زمیندار اخبار پڑھو، الہلال پڑھو، بڑے بڑے اس وقت کے مارکۃ الارا اخبارات تھے جن میں جگر کے کلام چھپتے تھے۔ یہ تو جیسے مولوی کا کام نہیں ہے یہ۔ تو مولوی اٹھ کے کہہ جی میں بھی بڑا شاعر ہوں، یہ جگر کا کام ہے۔ جگر نے کہا چلو دیکھاتے ہیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ ہائے ہائے، اس لیے کبھی کسی کو بری نظروں سے نہ دیکھو۔ اچھا کیا پتہ کس کی ہدایت کا وقت کب ہو، اور وہ آپ سے بڑھ جائے اور آپ وہیں کھڑے رہیں، آپ وہیں رہیں۔ چلو جی وہاں پہنچے، وقت گزر گیا، کافی 2 سال ٹائم ملا اللہ نے اس کے بعد دیا۔ اب حضرت تھانوی کا وصال ہو گیا تھا۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب جو تھے ان کو وہاں کا اس وقت ذمہ دار بنایا گیا۔ رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کا مہینہ، خانقاہ کی مسجد میں افطار کے بعد جگر ٹہل رہا ہے، جگر ٹہلتا ہے اور پھر 2 رکعت نماز کی نیت باندھ دیتا ہے، اور یہ شعر گنگنا رہا ہے، جان بھی دے دی جگر نے آج پائے یار پر۔ مولانا شیام لاکھ تھانوی پڑھا کرتے تھے، جان بھی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، مدتوں کے بے قرار کو آج قرار آ ہی گیا۔ جان بھی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، مدتوں کے بے قرار کو آج قرار آ ہی گیا۔ بس سجدے میں گیا، جگر کے روح پرواز کر گئی۔ چل بھائی، یہ شعر کہا اس نے مرنے سے پہلے، جان بھی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، مدتوں کے بے قرار کو آج قرار آ ہی گیا۔ فوت ہو گئے۔ جنازے میں تاخیر بلا وجہ منع ہے۔ اب مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ جگر کا جنازہ پہلے پڑھیں یا تراویح کی نماز پہلے پڑھیں۔ حضرت خواجہ مجذوب فرمانے لگے جنازہ مقدم ہے تراویح سے، فرض نماز پڑھ لیں، اس کے بعد جگر کا جنازہ پڑھیں گے۔ اور ساتھ انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، جگر ہم اب رہنا نہیں چاہتے۔ یہ بڑی تاریخی بات تھی اس وقت کہ جگر اب ہم میں نہیں رہنا چاہتے، یہ وصال چاہتے ہیں، ان کو جتنا جلدی ہو سکے زمین کے حوالے کرو، بس جتنا جلدی ہو سکتے زمین کے حوالے کرو۔ بس اسی وقت غالباً مفتی عبد الکریم کوئی وہاں کے مفتی تھے، مفتی عبد الکریم گمتھلوی، مفتی عبد الشکور ترمذی کے باپ، یہ مولانا عبد القدوس ترمذی کے دادا، انہوں نے جنازہ پڑھایا، اور جنازے میں مولانا ظفر عثمانی بھی شریک تھے، بڑے بڑے اکابر شریک تھے اس وقت۔ یہ وہی تھے جنہوں نے حضرت کے بارے میں کہا تھا، نہ ہم نے چمن کا رنگ ہو تو نے سراسر خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا، چمن کا رنگ ہو تو نے سراسر خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا۔ یہ اس وقت ان کا جنازہ ہوا۔ بہرحال عرض یہ کرنے لگا تھا کہ کتنا بیان ہو گیا جی؟ لا حول ولا قوت۔ تو بات یہ ہے کہ توبہ جو ہے نا، توبہ کی نیت سے آنے والے اللہ کو بڑے پیارے ہیں، اور جب توبہ ہو جائے تو توبہ کے بعد نا پچھلے قصے یاد نہ کرے،
بس اگلی زندگی صحیح گزارے، بس اگلی زندگی صحیح گزارے، پچھلی زندگی پہ نادم ہو گیا ہے، آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب جو خواتین آئی ہوئی ہیں بیت کی نیت سے وہ بھی، اور جو باقی ساتھی آپ بیت کی نیت سے آئے ہوئے ہیں، میں کلمات توبہ پڑھتا ہوں، تو اللہ تعالی ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے۔ اللہ اکبر۔ میں جو کلمات توبہ پڑھ لوں سارے پڑھ لیں، خواتین بھی پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات جاہلیہ سے، توبہ کرتا ہوں بے نمازی سے، بے دینی سے، تمام بے حیائی کے کاموں سے۔ اے اللہ میری توبہ قبول فرما، اور سلسلہ عالیہ، نقش بندیہ، مجددیہ، بنوریہ میں میری اس بیعت کو قبول فرما۔ یہاں حضرات کی بیعت ہو گئی ہے، میں اپنا روحانی سلسلہ پڑھنے لگا ہوں، بس اس سلسلے کو خاموشی سے سنیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اولیاء کرام کا ذکر، اللہ والوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، ان کے ذکر کے ساتھ اللہ کی رحمت آتی ہے۔ تو میں اپنا روحانی سلسلہ پڑھنے لگا ہوں۔ دو طریقے ہیں ہمارا شجرہ پڑھنے کے۔ ایک طریقہ سلسلہ نیچے سے اوپر پڑھا جاتا ہے، اور کبھی اوپر سے نیچے پڑھا جاتا ہے۔ تو میں بھی سلسلہ جو پڑھنے لگا ہوں یہ نیچے سے اوپر پڑھ رہا ہوں۔ شجرہ مبارک یاد رکھنا، اپنی روحانی سند کو یاد رکھنا، اور اولیاء کرام کا اپنا شجرہ سند، یہ بہت مبارک ہوتا ہے کہ بندے کو یاد رہے۔ جس طریقہ عالیہ میں آپ کو بیعت کیا، اس کا نام ہے نقش بندیہ طریقہ۔ اس طریقہ عالیہ میں ذکر اسم ذات، اسم اعظم دل کی زبان میں دل میں کیا جاتا ہے، یعنی اللہ 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 اللہ۔ یہ جو ذکر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس ذکر کا اذن اور اجازت مجھے میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ پیر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ ذکر کی دولت نصیب ہوئی۔ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ کوئی بندہ خدا اگر آپ کے پاس آئے اور میرا اللہ کا نام پوچھے تو میری نسبت سے اس کو اجازت دیا کریں۔ تو یہ انہوں نے مجھے کہا، تو میں نے یہ ذکر، ان کو یہ دولت حضرت خواجہ شمس الدین سید پوری رحمۃ اللہ علیہ سے ملی، ان کو یہ دولت حضرت خواجہ فقیر محمد حشت ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملی، ان کو حضرت حافظ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ سے ملی، ان کو حضرت بابا محمد صفا رحمۃ اللہ علیہ سے ملی، اور ان کو یہ دولت حضرت خواجہ حافظ عبدالشکور رحمۃ اللہ علیہ سے ملی، اور ان کو یہ دولت حضرت خواجہ یحییٰ اٹکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملی، بابا جی اٹک والے، اور ان کو یہ دولت حضرت سعدی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو یہ دولت حضرت آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو آگے یہ دولت امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت کو یہ دولت حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کو یہ دولت حضرت خواجہ امکنگی رحمۃ اللہ علیہ سے،
اور ان کو یہ دولت حضرت خواجہ محمد زاہد رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو یہ دولت حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو یہ دولت عظمیٰ حضرت خواجہ محمد یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو یہ دولت حضرت خواجہ بہاؤالدین اولیاء نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے، تو ان کو یہ دولت وہ علی حضرت خواجہ شمس الدین امیر کلار رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو یہ دولت حضرت خواجہ عارف ریوگری رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کو حضرت خواجہ ابو علی رامیتنی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو یہ دولت حضرت خواجہ عارف ریوگری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو یہ دولت حضرت خواجہ عبدالخالق وجدوانی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو یہ دولت حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو یہ دولت عظمیٰ حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو یہ دولت حضرت خواجہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو یہ دولت عظمیٰ حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ جو پوتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، اور ان کو یہ دولت عظمیٰ صحابی رسول سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے، اور ان کے یہ دولت خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول حضرت سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، اور ان کو یہ دولت امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کو دوسری وحی میں یہ دولت اللہ پاک کی طرف سے ملی، فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، محبوب پیغمبر آپ مجھے یاد کیجئے میرے نام سے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام سے روحانی طور پر 32 واسطوں سے یہ دولت مجھ گناہگار کو پہنچی ہے، تو میں نے اللہ کے حکم سے آپ حضرات کو سسکاریہ مبارکہ میں بیعت کر کے ذکر اس ذات کو تلقین کر دیا ہے، اس کی اجازت دے دی ہے، آپ کہیں ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ بس ہمارے سلسلے کا یہی رکن اعظم ہے، بڑا ذکر یہی ہے، اللہ 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 اللہ۔ اس کو یک ضربی طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے، زبانی طور پر اللہ 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 100 سے لے کے 500 دفعہ تک، اور اسی کو قلبی طور پر دل کو اوپر خیال رکھ کر دل کی زبان میں دل میں اللہ 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 اس نام کا مراقبہ بھی کریں، اس نام کا تصور بھی کریں۔ اسی طریقے سے کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ، پھر اللہ اللہ، درود شریف ہے، استغفار ہے، وہ اپنی اپنی جگہ پہ کریں، لیکن خاص طور پر یہ ذکر اسم ذات اور درود پاک اس کی کثرت بہت زیادہ کریں، یعنی اسم ذات اللہ اللہ، اور درود شریف میں سے آسان درود ہے وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی، بس یہ 2 وظیفے زیادہ کریں، اسم ذات کا ذکر اور درود پاک کا ذکر، اور باقی تسبیحات معمولات حسب موقع وہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں، لیکن اس کی کثرت زیادہ کرنی ہے۔ تلاوت قرآن شریف، صبح سورہ یاسین شریف کو پڑھنا، جمعہ کو سورہ کہف پڑھنا، اور جتنا قرآن کریم کی تلاوت آپ سہولت سے کر سکتے ہیں اتنی قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی اور سمجھ کی توفیق نصیب فرمائیں، اور تھوڑی دیر آنکھیں بند کریں، دل کے اوپر خیال رکھیں کہ اللہ کا مبارک نام دل پہ لکھا ہوا ہے، اور میں اس نام کو پڑھتا ہوں اور میرا دل کر رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ ساری خواتین اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، باتیں نہ کیا کریں یہاں کر، فضول کوئی بات نہ کریں، مجلس نہ کریں، بس یہ اللہ کا نام متوجہ ہو کر، ہو سکے تو لائٹ بھی بند کر دیا کرے تاکہ یکسوئی ہو، اور یکسوئی سے تھوڑی دیر اللہ 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 اللہ۔
درود شریف پڑھنے صلی اللہ صلی علیہ سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ ہمارے دل کی اور دماغ کی کوششوں کو یا اللہ کھول دے، یا اللہ اس اصلاحی بیان کو دربار میں شیخ قبولیت عطا فرما، یا اللہ اس روحانی بیان کو دربار میں شیخ قبولیت عطا فرما، یا اللہ اس پیارے بیان کو اعلیٰ بیان کو دربار میں شیخ قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ ساری دنیا کو جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو یا اللہ ہدایت نصیب فرما، یا اللہ جتنے بھی مسلمان دنیا پر ہیں یا اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ کفار کو بھی ہدایت نصیب فرما، یا اللہ وہ بھی تیرے بندے وہ بھی تیرے مخلوق ہیں، یا اللہ ان کو بھی جہنم سے بچا کر اسلام کی توفیق نصیب فرما، کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، یا الہ العالمین خاص طور سے اپنی مہربانی سے محترم ہم کو شرک سے کفر سے بدعات سے بدعات اور سنیات جاہلیت سے یا اللہ ہم کو بچاؤ محفوظ توحید و سنت پر قائم اور دائم رکھ، یا اللہ ہمیں صحابہ کرام کے ساتھ محبت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اولیاء کرام کے ساتھ محبت نصیب فرما، جن لوگوں نے ہم تقدیر پہنچایا ہے درجہ یا اللہ اور ان سب کے فیضات کو عام فرما، یا اللہ ان سب کو جنت الفردوس بہار کو نصیب فرما، یا الہ العالمین کے خاص طور سے اپنی مہربانی کے ساتھ یا اللہ یہ جو حضرات جن نے آج بیعت کی ہے یا جن نے پہلے سے بیعت کی ہوئی ہے یا اللہ ان سب کو اس بیعت پر قائم دائم رکھ، اور یا اللہ اس بیعت سے ان کو دنیا و آخرت میں فائدہ نصیب فرما، دنیا و آخرت کی یا اللہ درجات نصیب فرما، یا اللہ مفروض کر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے کی توفیق فرما، یا الہ العالمین یا اللہ کے نیک بندوں کی اتباع ہم کرنے کی توفیق نصیب فرما، صحابہ کرام کے نقشے پر چلنے کی توفیق عطا فرما،
اور یہ نظام کی نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جو کام انہوں نے کیے یا اللہ ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور جن کاموں سے انہوں نے روکا ہے یا اللہ ہمیں پھر روکنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ جب تک زندہ ہیں، جب تک ہماری جسم میں روح ہے، ہمیں دین اسلام پر قائم و دائم رکھ، اور جس دن ہماری روح اس بدن سے پرواز کر جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پیارا کلمہ یا اللہ ہماری زبانوں پر جاری فرما، اور ہمارے دل میں اس کو جاگردی فرما۔ جو مذکورات یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو بھی ایمان کامل نصیب فرما۔ جو مرد حضرات یہاں پر ہمیشہ آتے ہیں یا اللہ ان سب کو ایمان کامل نصیب فرما۔ یا الہ العالمین اپنے خاص فضل سے یہ جتنے بھی دینی مدارس ہیں ان کو قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ علماء کرام کی جانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ دینی مدارس کی حفاظت فرما، یا جتنے بھی خانقاہیں ہیں یا اللہ ان کو قائم و دائم رکھ، اور ان کی روح کو دوبارہ فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مراکز ہیں، دینی مراکز ہیں، تبلیغی مراکز ہیں، یا اللہ جہاں جہاں کہیں ہیں، جہاں جہاں کام ہو رہا ہے، کام کر رہے ہیں، یا اللہ ان سب کو قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ ہمیں اپنے دین کے ساتھ جوڑ کے رکھ، یا اللہ بے دینی سے، گناہوں سے، یا اللہ ہر قسم کی کمزوری کرنے سے ہم کو بچاؤ محفوظ فرما۔ ہمارے بچے نوجوان مطلب تمام برباد ہو گئے، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ ہماری بچیاں بے تربیت کی شکار ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأحبابه أجمعين برحمتك يا الله۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صفوں میں چلے جائیں، صفوں